السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح روحوں کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تھا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو، انسانوں کی جو ان کے بعد آنے والی تھی، ان کی جس میں یہود، مسلم، کافر، ہر طرح کے مذہب کے لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن بنا ڈالا تھا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام الست میں رکھا۔ اور اس کی جو گواہی ہے وہ قرآن کی سورہ اعراف میں ہمیں ملتی ہے کہ اس سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو محض بے خبر تھے۔ اور یہ آیت جو ہے، اس میں ایک خاص قسم کے عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرداً تمام انسانوں کی روحوں سے لیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت ان کے حوالے کرنی تھی۔ تو کتاب و سنت کی تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے تا قیامت پیدا ہونے والی اولاد کی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کر لیا، اور ان تمام روحوں کو وہی شکل عطا کی گئی جو ان کی پیدائش کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور بعض احادیث کے مطابق ان روحوں کی شکل چیونٹیوں کی سی تھی، اور پھر ان روحوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بھری کائنات کو خوب دیکھ بھال کر بتلاؤ کہ یہاں میرے سوا تمہیں کوئی اور پروردگار نظر آتا ہے، اور کیا تمہارا پروردگار بھی میں نہیں ہوں۔ تو ان سب روحوں نے اس وقت مل کر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دی تھی کہ اے اللہ، صرف تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور تو نے ہمیں بنایا، اور تو وحدہ لا شریک ہے، اور تیرے سوا کوئی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور سورہ اعراف کی یہ جو آیت ہے کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے نبی نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو سب روحوں نے اس وقت جواب دیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں، اور ہم نے اس لیے کہ یہ سب کیا تھا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں بتایا ہے کہ تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہو، اور تمہیں ایک روز جواب دہی کرنی ہے کہ تم نے اس عہد کی کہاں تک پابندی کی۔ الست بربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر لوگوں نے، یعنی لوگوں کی جو روحیں ہیں، انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ جی، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا، اسی طرح پھر پورے نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود میں اللہ تعالیٰ لے آیا تھا، اور اپنے سامنے اللہ نے حاضر کیا، اور ان سے اپنی وحدانیت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے لے لی تھی۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا میثاق یا پہلا وعدہ تمام انسانوں کی روحوں سے اپنی توحید اور الوحیت کا لیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کی روح سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے گا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اسے میثاق الست بھی کہتے ہیں۔ الست وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو بنانے کے بعد اس میں رکھا ہوا
ہوا ہے اور جو بندہ دنیا میں آتا ہے اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے اس کو بندے کو پہلے دیکھا یا ہماری پہلے ملاقات ہو چکی ہے یا یہ بندہ جانا پہچانا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے روحوں کو بنا کے مقام الست میں رکھا اور وہاں پر روحیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے فلاں بندے کو دیکھا ہے یا ہم اس سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا میثاق اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کی روحوں سے لیا۔ یہ میثاق نبوت تھا جو اس امر کا اعلان تھا کہ تمہیں نبوت عطا کی جائے گی اور اپنی رسالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تم اپنے اپنے وقت پر مبعوث کیے جاؤ گے اور تمہارے یہ فرائض نبوت اور رسالت فروغ دین کے لیے ہوں گے۔ جس طرح کسی شخص کو پہلے کسی عہدے پر رکھا جاتا ہے تو اس کے طور پر اس سے حلف لیا جاتا ہے، اسی لیے انبیاء کرام کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر مقام الست پہ روحوں سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ نبی ہوں گے اور انہوں نے جا کر دنیا میں اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے عہدوں کے مطابق دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلانا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا میثاق جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں سے لیا تھا وہ میثاق ان سے نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تھا۔ ہر نبی اور ہر رسول کی روح سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں گے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کریں گے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود انبیاء سے مقام عرفات پر میثاق لیا، یعنی ان سے وعدہ لے لیا تھا۔ پس آپ کی پشت سے تمام ذریت کو نکالا گیا جسے اس نے پیدا کیا تھا، پھر انہیں اپنے سامنے سورج کی شعاؤں میں نظر آنے والے ذرات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا، پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا گیا جو قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے تھیں اور انہی روحوں کی شکل دے کر آدم علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ان سب انسانی روحوں سے خطاب کیا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے اللہ ہیں۔ جب سب نے اللہ کی الوحیت اور وحدانیت کا اقرار کر لیا تو آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے، یہ عہد صرف انبیاء اور رسولوں سے لیا گیا تھا کہ ہم تو بے خبر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام نسل انسانی سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی وعدہ لے لیا تھا کہ وہ گواہی دیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہر بچہ جو ہے وہ پیدا تو اسلام پر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کے والدین، اس کے ماننے والے جو ہیں وہ اسے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اس کو تربیت دیتے ہیں۔ انبیاء کی روحوں سے وعدہ لینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے اور اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انبیاء کی روح سے پختہ عہد لے لیا تھا اور سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام روحیں جو تھیں دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ بنا چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ مرتے دم تک اللہ کو ایک مانیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ ہے مقام الست جہاں پر روحیں دنیا میں آنے سے پہلے قید کی جاتی ہیں، اور جو دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی روحیں ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور برزخ وہ چیز ہے جہاں پر مرنے کے بعد روحیں جو ہیں وہ قید کر دی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن انسان کو دوبارہ جب سے پیدا کیا جائے گا تو ان کی روحیں اور ان کی وہی شکلیں جو دنیا میں تھیں وہ ان کو لوٹا دی جائیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔